عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ بیان کیا کہ ایک دفعہ اس کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کے لیے نکلی، ان کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا، ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا اور ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا یہی تو تھا جس کو تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد النبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ وہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کمر بند کا دن ہمارے رب کے عجائب نشانیوں میں سے ہے، اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا آخر بات کیا ہے، جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو، تو آپ نے بیان کیا، پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 439۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصوں میں بنی عمر بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمائیں۔ پھر آپ نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ وہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں نے آپ کو بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ دیا، ویرانے کو صاف اور برابر کروایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کی قباء کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے اللہ آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں۔ ابو سعید نے کہا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں اور مسجد پر سرخ زرد رنگ مت کرو کہ اس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح پختہ بنوانے سے لوگ مساجد پر فخر کرنے لگیں گے مگر ان کو آباد بہت کم لوگ کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تم بھی مساجد کی اسی طرح ذبائح کیا کرو جس طرح یہود و نصارہ نے کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 446۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی لکڑیوں کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون لکڑیوں ہی کے بن رکھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی، اس کی دیوار منقش پتھروں اور سے بنائی، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگون سے بنوائی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 446۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مشرکین کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 447۔ اب دوسری روایت میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور حدیث سنو۔ ہم گئے دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے، ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا
کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے تھے، ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جس سے عمار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 447۔